السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین اور عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کا بہت بہت خوش آمدید۔ حسب وعدہ آج میں آپ کی خدمت میں ترکیب نحوی سے پیشتر جن باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے ان میں سے ایک بات جو ترکیب سے متعلق ہے، اسی بات کے حوالے سے آج گفتگو کروں گا۔ تو چلیے ہم سمجھتے ہیں ترکیب کسے کہتے ہیں۔ تو دراصل ترکیب یہ ترکیب ایک مصدر ہے، عربی لفظ کا مصدر ہے۔ اس سے اگر اسم مفعول بنایا جائے تو مرکب کا لفظ سامنے آتا ہے۔ تو مرکب کا معنی جوڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ہے مرکب کا لفظی معنی ہے جوڑا ہوا یا جوڑا گیا یا جوڑا ہوا۔ معلوم ہوا کہ مرکب کے اندر ایک لفظ نہیں بلکہ ایک سے زائد الفاظ ہوتے ہیں، تبھی انہیں مرکب کہا جاتا ہے۔ تو دراصل یہ مرکب بنتا کیا ہے اور مرکب میں کس قسم کے الفاظ ہوتے ہیں، چلیے وہ سمجھیے آپ۔ سب سے پہلے تو بات آپ یہ سمجھیے کہ ہمارے پاس جو الفاظ ہیں، جس قسم کے الفاظ ہیں، جتنے بھی الفاظ ہیں، جن الفاظ کو ہم آئے دن شب و روز ہم استعمال کرتے ہیں، ہم جو بھی باتیں کرتے ہیں، جس قسم کی بھی باتیں کرتے ہیں، ہماری تمام باتوں کا جو محور ہے، جو بنیاد ہے، جو مرکز ہے، جو الفاظ ہیں، وہ تین قسم کے الفاظ ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ یہی تین قسم کے الفاظ ہیں۔ ہماری باتوں میں انہی تین قسموں کے الفاظ کا عمل دخل ہے۔ تو انہی تین لفظوں سے گویا کہ مل کر مرکب بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مرکب کے اندر دراصل انہی الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے ابھی کہا، جب مرکب لفظ ہمارے سامنے آئے گا، یعنی مرکب یعنی ایک سے زائد، ایک ہے تو وہ مفرد ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ۔ اگر ایک لفظ ہے تو اسے مفرد کہتے ہیں۔ ایک لفظ کو اکیلا لفظ یا ایک لفظ کو ہم مفرد کہتے ہیں۔ مفرد تنہا اکیلا، اور ایک سے جب زائد آپس میں مل جائیں، جڑ جائیں تو انہیں مرکب کہا جاتا ہے، یعنی جڑا ہوا۔ تو ظاہر بات ہے مرکب کے اندر کم سے کم منیمم دو الفاظ ہوں گے، دو لفظ ہوں گے۔ تو جب دو لفظ جمع ہو جائے تو مرکب کہلاتا ہے وہ۔ تو مرکب اب وہ دو لفظ کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے انہی تینوں میں سے آپس میں مل کے مرکب بنایا جا سکتا ہے۔ تو صورت کتنی ہوگی؟ صورت ہوگی کہ ایک اسم کو لیا جائے۔ اب صورتیں دیکھ لیجئے۔ صورت ہے پہلے دو اسم کو لیا جائے، اسم پلس اسم کو لیا جائے، ایک صورت ہو گئی۔ دوسری صورت ہے فعل پلس فعل کو لیا جائے۔ تیسری صورت ہے حرف پلس حرف کو لیا جائے، تین صورتیں ہو گئی۔ چوتھی صورت ہے ایک اسم ایک فعل لیجئے، اسم پلس فعل کو لیا جائے، ٹھیک۔ اچھا، پانچویں صورت ہے ایک اسم پلس حرف کو لیا جائے، اور چھٹی صورت ہے فعل پلس حرف کو لیا جائے۔ یہ دیکھیے، تو مرکب بننے کی جو ممکنہ صورت ہیں، جو پاسبلٹیز ہیں، وہ ممکنہ صورتیں 6 ہو سکتی ہیں۔ وہ 6 یہ کہ دو اسموں کو ملا دیا ہے، یا دو فعلوں کو ملا دیا جائے، یا دو حرفوں کو ملایا جائے، یا ان میں سے ایک کو آپس میں ملایا جائے کہ ایک اسم ایک فعل، دوسرا ایک اسم ایک حرف، اور تیسرا ایک فعل ایک حرف۔ تو 6 صورتیں سامنے آ گئی۔ اب ان 6 صورتوں میں سے کون سی ایسی صورتیں ہیں جو واقعی مرکب بننے کے بعد وہ کارآمد ہوتے ہیں، کام میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس پر مکمل بحث ہم بعد میں کریں گے۔ تو پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ 6 ممکنہ صورتیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ تو یہ ان میں سے گویا کہ مرکب کی 6 صورتیں ہیں، یا کہہ لیجیے مرکب کی 6 قسمیں ہیں۔ شروعاتی قسمیں 6 ہو گئی، ٹھیک ہے؟ لیکن
آپ ذہن میں رکھیے یہ کہ ان 6 صورتوں کو ملایا جائے تو مرکب کس قسم کا مرکب ہمارے سامنے آئے گا، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ چلیے، تو آپ کو یاد ہوگا شاید کہ اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں، حرف کسے کہتے ہیں۔ اسم کا کیا کام ہے، فعل کا کیا کام ہے، حرف کا کام ہے۔ تیزی کے ساتھ میں اعادہ کر دوں ایک بار۔ اسم آپ کو پتا ہے، کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اسم ایک ایسا لفظ جو اپنا معنی خود بتائے اور وہ کسی زمانے کا محتاج نہ ہو، اپنا معنی بتانے میں کسی بھی چیز کا محتاج نہ ہو، مستقل ہو اپنا معنی میں، تو اسے کہتے ہیں اسم۔ نمبر 2 فعل کو لیجئے۔ فعل آپ نے تعریف پڑھی ہوگی، سنی ہوگی کہ verb یعنی فعل یعنی کہ ایسا لفظ جس سے کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا معلوم ہو لیکن اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ گویا کہ فعل زمانے کا محتاج ہوتا ہے، اور زمانے کتنے ہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ 3 زمانے ہیں، ماضی، حال، مستقبل، یعنی پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ تو ماضی، حال، مستقبل 3 زمانے ہیں۔ تینوں زمانے کے اعتبار سے وہ الگ بات ہے کہ فعل کی کتنی قسمیں آئیں گی، وہ بات کی بات ہے۔ تو پہلے سمجھیے فعل کی تعریف آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسم بالکل کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے، فعل ایک درجے میں زمانے کا محتاج ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں حرف کی، تو حرف کی تعریف یہی ہے جو حرف جو ہے اپنا معنی بتانے میں مستقل نہیں ہے بلکہ اپنا معنی بتانے میں یہ اسم اور فعل کا محتاج ہوتا ہے، جبکہ ان دونوں کا اپنا ایک مستقل معنی ہوتا ہے۔ اسم کا اپنا مستقل معنی ہے، فعل کا مستقل معنی ہے۔ یہ ایک بات ہے کہ اس کے معنی میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے، یعنی اس کا معنی کسی خاص زمانے کے ساتھ ہوگا۔ لیکن جہاں تک بات حرف کی جائے تو حرف اپنا معنی اس وقت تک نہیں بتلاتا ہے جب تک کہ حرف کو اسم اور فعل یا 2 اسموں کے ساتھ نہ جوڑا جائے، تب تک حرف کا معنی کھل کر سامنے نہیں آتا۔ تو معلوم ہوا حرف کے اندر محتاجگی بہت زیادہ ہے، جبکہ اسم اور فعل اس کے مقابلے میں بالکل محتاج نہیں ہے۔ تو یہ بات آپ کے سامنے آ گئی۔ تو چلیے اب مرکب بناتے ہیں۔ مرکب کی 6 صورتیں ہمارے سامنے آ گئی۔ اب کون کون سا مرکب ہمارے لیے کارآمد ہے، کون سا نہیں ہے، اس کی تفصیل ہم یہاں پیش کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، ہم بات کرتے ہیں اسم، فعل اور حرف کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے، پھر آگے چلیے۔ اسم، فعل، حرف، تو 3 چیزیں ہمارے سامنے، اسم، فعل، حرف، انہی سے مرکب بنایا جاتا ہے۔ لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان الفاظ سے ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے، اگر کسی کے ذہن میں بتائیں گے۔ ان الفاظ سے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ما فی الضمیر کو، دل کے اندر جو جذبات ہے، خیالات ہے، جو ہماری تمنا ہے، آرزویں ہیں، ان کو ہم الفاظ کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں۔ تو الفاظ کے ذریعے ظاہر اس وقت تک کریں گے جب تک کہ کوئی دوسرا ہماری بات سمجھے۔ اگر دوسرا سننے والا ہماری بات سمجھے ہی نہیں، ہماری بات کا کوئی مطلب ہی سامنے نہ آئے، تو ظاہر بات ہے وہ جملے، وہ تمام باتیں ہماری بیکار اور رائگاں ہو گئی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کہ جو لفظ ہم، جو جملہ ہم، جو کلام ہم استعمال کرتے ہیں وہ بامعنی ہو، یعنی کہ معنی اور مطلب سے بھرا ہوا ہو، سننے والے کے ذہن میں پوری طرح آ جائے، تبھی ہمارا سننے اور سنانے کا مقصد حل ہوگا، پورا ہوگا، ورنہ سب بیکار۔ تو ہم بات کریں گے کون سی ترکیب، کون سا مرکب اسم اور فعل اور حرف کو ملنے کے بعد ہمارے کام میں آ سکتا ہے۔ تو اس کے متعلق تفصیلی گفتگو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کریں گے۔ ویڈیو لمبا ہو جائے گا، جب تک آج اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے مرکب کی کئی صورتیں لے کر، جب تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔